नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ील लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इबादी अफ़ज़ल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ाकिरूनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र करो। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो। ज़िक्रन कसीरा, बहुत ही ज़्यादा ज़िक्र करो, एम्पल ज़िक्र करो, कसरत के साथ ज़िक्र करो अल्लाह ताला का। तो एक सहाबी आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अय्युल इबादी अफ़ज़ल, लोगों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल बंदा कौन है? फरमाया अज़्ज़ाकिरूनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, सब लोगों में सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो ज़िक्र करने वाला हो। अज़्ज़ाकिरूनल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बंदा, वज़्ज़ाकिरात, बंदा हो या बंदी हो जो एम्पल ज़िक्र करने वाला होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने वाला होगा, वो अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा होगा। एक दूसरी बल्कि रिवायत में आता है, अक्सरू ज़िक्रुल्लाह हत्ता यकुलु मजनून। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम कितना ज़िक्र करें? तो फरमाया अक्सरू ज़िक्रुल्लाह, इतना ज़्यादा ज़िक्र करो हत्ता यकुलु मजनून, के लोग तुम्हें मजनू बोलना शुरू कर दें, पागल बोलना शुरू कर दें। ज़ाहिर है ज़िक्र की अहमियत और एम्फसिस के ऊपर हम जितनी भी बात कर लें वो ज़ाहिर है कम ही होगी, उसमें अल्लाह का ज़िक्र से बढ़कर तो कोई शय है नहीं। लेकिन मेन बात समझने की है कि ज़िक्र के बहुत सारे अपने फ़ज़ाइल हैं, बेनिफिट्स हैं। तो एक तो बेनिफिट ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा ये है कि इससे हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। सबसे ज़्यादा इससे बढ़कर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती कि अल्लाह की आपको, यही आफ्टर ऑल द मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ है। उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। आता है ना कुरान पाक में कि अल्लाह की कुरान की तिलावत करो। उतलू, तिलावत करने से उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब, जो किताब वही की गई है तुम्हारे ऊपर, इसमें से तिलावत करो। अब जब तिलावत करेंगे ज़ाहिर है गाइडेंस तो मिलेगी। और नमाज कायम करो, वह अक़िमिस सलात, और नमाज कायम करो, वह अक़िमिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज क्या करेगी कि इंसान को बुराइयों से रोकेगी, हर किस्म की फहाशी से और मुनकरात से रोकेगी। भला ज़िक्रुल्लाह अकबर, लेकिन सबसे बड़ा जो मकसद है दुनिया का वो क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। ज़िक्रुल्लाह अकबर, ज़िक्र से बड़ी तो दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। नमाज क्या करेगी इंसान को? एक होता है हमारा ज़ाहिरी बदन, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, हमारा ज़ाहिर है, मटीरियलिस्टिक या इंट्रिंसिक चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, एक तो ये एस्पेक्ट है। और एक हमारा बातिन है, हमारे अंदर रूह है, हमारे रूह की ग़िज़ा है। आम तौर से कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा मौसीकी है, ये ऐसी पता नहीं कहाँ से बात निकली चली। लेकिन ज़िक्र से बढ़कर कोई रूह की ग़िज़ा है नहीं। अला बिज़िक्र, या वो आता है ना अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ज़िक्र से बढ़कर दिलों का सुकून किसी दूसरी शय में नहीं है। ये बात फैक्ट है। और ज़ाहिर है इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते ही हैं, अपने इतने बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारी हमारी जो बातिन की बीमारियां हैं, जिसमें गुस्सा है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, शहवत है, ये सारी बीमारियों का जो हल उलमा ने फरमाया क्या है? वो ज़िक्र की कसरत है। कसरत ज़िक्र से ये सब बातिनी बीमारियां, जो हमारी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है, वो इसी ज़िक्र से होती है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो ज़िक्र करता है और नमाज़ पढ़ता है। यही जगह जगह कुरान में हम देखें तो इसकी हमें अहमियत और फजीलत के बारे में हमें अक्सर आयात और अहादीस में मिलता है, पता चलता है। ज़िक्र करता क्या है? ज़िक्र से हमारा दिल पाक होता है सबसे पहले तो। मिसाल के तौर पे एक बल्ब होता है ना, जैसे ग्लास उसके ऊपर लगा हुआ होता है, अगर वो पड़े पड़े इसको कोई टेक केयर नहीं करे, देखे नहीं, बहुत दिन कई पुराने घरों में हम जाते हैं बंद, जो साल पड़े हुए होते हैं, तो वहाँ मिट्टी धूल जमा हो जाता है, डस्ट जमा हो जाता है उसके ग्लास के ऊपर।
اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے گلاس کو ہم جب صاف کرتے ہیں، اب بظاہر جب وہ مٹی پورا اس کو دھندلا کر کے بیٹھی ہے، آپ لائٹ جلائیں گے تو دیکھیں گے وہ بلب اتنا روشن ہی نہیں ہوگا، بہت ہلکی روشنی اس میں سے اوپیک گلاس سے فارم میں آ رہی ہوگی. لیکن جب اس گلاس کو ہم صاف کریں گے، اچھی طرح پالش کریں گے اور بالکل صاف ہو جائے گا وہ گلاس، تو اب جب لائٹ جلائیں گے تو وہ ایسے الومینیٹ کرے گی، وہ ایسے روشن ہو جائے گی جیسے بالکل واضح طور پر آپ کو ایسی روشنی دے گی جو پہلے گویا کہ بالکل برانڈ نیو لائٹ تھی. تو یہ جو پالش ہے، یہ صاف کرنا، اس گلاس کو، اس کی صفائی جو کرنا تھا، یہ ان اٹ سیلف ایک عمل تھا. اب کوئی پوچھے کہ اس صفائی کرنے سے بجلی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لائٹ آنے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یا نہ ہی روشنی کا کوئی تعلق ہے. صفائی کرنے سے گلاس کی ان اٹ سیلف تو کوئی روشنی کا تعلق نہیں ہے. روشنی کا تعلق تو پیچھے سے بجلی آئے گی، وہ بلب کے اندر فلمنٹ لگا ہوگا، وہ جلے گا، جو بھی ہوگا اس کا الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوگی، وہ لائٹ جلائے گا. مگر وہ لائٹ ہلکی ہلکی جلا رہا ہوگا. جب ہم اس کو پالش کر کے اچھی طرح چمکا دیں گے گلاس کو، اب وہ بالکل الومینیٹ کر رہا ہوگا. بالکل یہی مثال ہمارے دل کی ہے. اور فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، ذکر کے اندر دلوں کی شفا اللہ نے رکھی ہے. یہ بات فیکٹ ہے. وہ آتا ہے نا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا آخر الآیات. کہ قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنے یہ لوگوں میں، اپنی اولادوں میں جہنمیوں کو اور جنت والوں کو الگ الگ کرو، سارٹ آؤٹ کرو. تو وہ اٹھا کے پھینک رہے ہوں گے، جہنم والے کو جہنم میں لیفٹ پہ اور جنت والے کو نیچے جنت میں. اور بخاری شریف کی غالباً روایت ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 بندہ جہنم میں جائے گا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے بعد دل تو ہوگا لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی، بات صحیح سمجھتے نہیں ہوں گے. جو حق بات ہوگی نا وہ ان کے اندر انٹیک، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر، وہ دل کے اوپر ہم لوگ کیونکہ ایک گناہ کرتے ہیں نا، حدیث پاک میں آتا ہے گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر ایک کالا سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے. پھر گناہ کرتے ہیں تو ایک اور ڈاٹ لگ جاتا ہے. پھر گناہ کیا، ایک اور ڈاٹ لگ گیا. اب وہ کرتے 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 دل کے اوپر اتنا گرد مٹی دھول جمع ہے کہ اس کو حق بات تو وہ آگے تک پہنچتی ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے بعد دل تو ہوں گے لیکن ان کو صحیح بات سمجھ نہیں ہوتی. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں بھی ہوں گی مگر نظر نہیں آتا ہوگا، صحیح بات دیکھتے نہیں ہوں گے. آذان لا یسمعون بہا. کان ہوں گے مگر ان کو صحیح بات سنائی نہیں دیتی ہوگی. جو پازیٹیو پروڈکٹیو بات ہوگی، جو جس میں صحیح حق بات ہوگی، وہ ان کے کالوں میں اندر گویا ایک کان سے جائے گی دوسرے سے نکل جائے گی. اولئک کالانعام. یہ جانور کی طرح ہیں. بل ہم اضل. بلکہ یہ جانور سے بھی زیادہ ہیں. جانور سے بھی، کوئی جانور بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول کسی نہ کسی فارم میں ہوتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. یہ جانور سے بھی بڑھ وہ ہیں. دیکھیں انسان کو اللہ نے بنایا نا، جب فرشتے تھے دنیا کے اندر، اللہ کو ہمارے بنانے کی ان اٹ سیلف، ہماری اس تخلیق کی جو انسان ہوا ہے، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں تھی. اللہ کے پاس تو ہزاروں، لاکھوں، ملینز اینڈ ملینز آف فرشتے آلریڈی موجود تھے. یہ ہم یفعلون ما یؤمرون. وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے. بالکل ایک ڈاٹ نہ رائٹ نہ لیفٹ، جو آرڈر ہوا یفعلون ما یؤمرون. جو آرڈر ہوا تھا بالکل ایگزیکٹلی وہ ایک سیدھ میں وہی کام کرتے ہیں. تو وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی تسبیحات میں، نماز میں. وہ آتا ہے نا، جو عرش معلیٰ اوپر آسمانوں میں، 7ویں آسمان پر، اسی جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے اوپر آسمانوں میں وہاں بھی ایک خانہ کعبہ ہے، اسی طرح سے اللہ کا گھر ہے کہہ سکتے ہیں. اب اس گھر کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ کوئی 70,000 فرشتے، 70,000 angels are circumambulating that Kaaba every second that we speak of. یعنی ہر وقت at all times وہاں پہ 70,000 فرشتے اس کعبہ کی طواف کر رہے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے جب یہ طواف ختم کر لیا نا، اب اس کی کبھی زندگی میں آئندہ قیامت تک باری نہیں آئے گی. یعنی کہ وہ جب سے اس یونیورس کی تخلیق ہوئی اس وقت سے وہ لگے ہوئے ہیں، اور جب تک جا کے یہ ختم نہ ہو جائے یونیورس، قیامت کا منظر، اس وقت تک وہ لگے رہیں گے. تو اس کو ہم ملٹیپلائی کرنا شروع کریں گے، ہماری تو کیلکولیٹرز بھی جواب دے جائیں گے. 70,000 ملٹیپلائی بائی ایوری منٹ، ملٹیپلائی بائی تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز آف ایئرز، پتہ نہیں کتنے طواف بن جائیں گے. تو اللہ کو ہماری کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے ہمیں بنایا اور ہمیں فری ول دی. فری ول
کہ یہ میرا راستہ ہے، اب تم اس پہ چلو. اب ہمارے پاس یہ رائٹ تھا، ہم اپنی مرضی سے اس پہ چلیں گے یا ہم نہیں چلیں گے. جو انسان اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا شروع ہوگا، اللہ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ کرنا شروع ہوگا، اس کے ایفیکٹس فار دا بیٹر ڈائریکشن جائیں گے. اور انسان کو اللہ نے کیپیبلٹی دی کہ وہ اتنا بہتر کرتے 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 ایک لیول آ سکتا ہے. سورہ یوسف میں آتا ہے نا، وہ زلیخا نے نا ساری عورتوں کو جمع کر لیا، ان کی خوبصورتی، اس کا دل آیا ہوا تھا، ساری عورتوں کو مصر کی جمع کیا ایک بڑا سا گرینڈ اپنا ڈائننگ ہال کے اندر، وہاں پہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر بولا کہ بلاؤ ان کو، دکھانے کے لیے دوسری عورتوں کو بری نیت سے. مگر ظاہر ہے وہ بھی یوسف علیہ السلام تھے، ان کا تقوی اپنی جگہ، ان کا دل ان سے پاک، ایک نبی سے پاک دل کس کا، وہ بالکل بھی پھر بھی اس برائی میں نہیں آئے. تو کیا فرماتی ہیں وہ عورتیں، ما ھذا بشرا ان ہوا الا ملک کریم، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی ملک کریم. ایک تو ملک ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ایک تو یہ کوئی فرشتہ ہی نہیں بلکہ ملک کریم، یہ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی کرم والا کوئی فرشتہ ہے یہ تو. یعنی وہ انسان جو اللہ کے راستے پہ چلتے 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 اللہ کے صحیح معنوں میں، تو وہ ایک ایسا لیول اٹین کر سکتا ہے کہ وہ فرشتہ کیا، فرشتوں کو بھی بیٹ کر سکتا ہے. یہ انسان کے کو اللہ نے طاقت دی. اور وہی انسان برائی کے راستے پہ اگر جانا چاہے، جاتے 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 اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، وہی کرتے کرتے وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا. ایک طرف فرشتہ ہے کہ اس کے اندر بہیمیت کی، یعنی جانور پن کی یا ڈنگر پن کی یا اینیمل انسٹنکٹ کی کوئی صفت پائی نہیں جاتی، یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں. اور ایک طرف جانور ہے جس کے اندر کوئی فرشتوں والی کوئی اخلاقیات تو پائی نہیں جاتی، اس کے اندر کیا سینس ہے، جانور کے اندر شعور تھوڑی ہے. تو یہ دو ایکسٹریم کارنرز ہیں، انسان اس کے مڈل میں ہے. انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے، اچھے راستے میں رائٹ ڈائریکشن میں نکلنا چاہے تو ان کا لیول اٹین کر لے، اور غلط ڈائریکشن میں نکلنا چاہے تو وہ جانور سے بھی بدتر بن جائے. بہرحال اس بات کو آج انشاءاللہ یہاں تک ہم اس پہ ختم کرتے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت پہ، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. تم گھومو پھرو دنیا میں، اللہ نے ہمیں چیلنج کیا، جاؤ نکلو گھومو. سفر کہتے ہیں، جب لفظ قرآن میں آتا ہے سفر، اس کا مطلب ہے کھولنا ہے، آپ کے سامنے بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں کو کھولتا ہے، آپ کا ویژن کو براڈ کرتا ہے، اس لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے. تو فرمایا افلم یسیروا فی الارض، گھومو پھرو دنیا میں، سفر کرو، تاکہ شاید کہ تمہیں وہ دل مل جائے جو صحیح بات سمجھ سکے. کیونکہ تمہارے پاس قلوب یعقلون بہا، شاید کہ وہ دل ملے جو سمجھ سکے، او آذان یسمعون بہا، یا شاید تمہیں وہ کان مل جائیں جو سن سکیں صحیح بات. فإنها لا تعمى الأبصار، اس لیے کہ یہ جو آنکھ ہے نا، یہ آنکھ نہیں دیکھتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، دیکھتی اصل میں وہ دل ہے جو ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے. ہمارا وہ دل دیکھتا ہے اصل صحیح غلط کو. تو بظاہر ہماری آنکھیں ہوں، کان ہوں، دل ہمارے پاس بہت، ہمارے پاس دماغ ہو، عقل مند ہو، ہم بڑے سے بڑے کسی آئی وی لیگ سے، کہیں ہارورڈ، کہیں پرنسٹن، ییل، کولمبیا، کہیں کے میں ہم پڑھتے ہوں، گریجویٹ ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، ماسٹرز، کچھ بھی ہم نے کیا ہوا ہو، بڑے سے بڑے ہم سائنٹسٹ ہوں، ایسٹروناٹ ہو، چاند پہ پہنچ جائیں گے، مگر اگر وہ دل ہی نہیں ہوگا جو بات کو سمجھ سکے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ اس سے بھی اضل ہوگا. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اس ایمپل ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بات کو یہاں رکتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویکلی اس کو ہم کنٹینیو